منہاج السنہ میں ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بات نقل کی ہے صحیح سند کے ساتھ، حضرت عمر کا ایک جملہ نقل کیا ہے کہ حضرت عمر فرماتے تھے کہ اگر اللہ کی قسم ابو بکر صدیق کے ایمان کو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے، ابو بکر صدیق کے ایمان کو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور قیامت تک آنے والے سارے مسلمانوں کے ایمان کو ترازو کے دوسرے پلڑے میں رکھ دیا جائے، حضرت عمر فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم ابو بکر صدیق کے ایمان والا پلڑا بھاری ہو جائے گا، وزنی ہو جائے گا، اور پوری امت کے ایمان والا پلڑا ہلکا ہو جائے گا۔ یہ بہت بڑی بات ہے، کتنی بڑی حقیقت ہے اور کتنی عظیم بات ہے، کتنے بڑے شرف کی بات ہے۔ تنہا ابو بکر کا ایمان اور دوسری طرف قیامت تک آنے والی نسلوں کا ایمان ہو اور ابو بکر کا ایمان ان پہ بھاری پڑ جائے۔ اللہ اکبر۔ آپ دیکھیے حیات صدیقی کا مطالعہ کیجئے، آپ کو سمجھ میں آئے گا جہاں اوروں نے تھوڑا بہت تردد یا تذبذب دکھایا پیارے نبی کے کسی فیصلے کو ماننے میں، آپ کی کسی حدیث کو سمجھنے میں، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا وہ غیر معمولی ایمان تھا۔ ابو بکر نے کبھی لمحہ بھر کے لیے ذرا برابر تردد تذبذب نہیں دکھایا۔ جب پیارے نبی کی زبانی کوئی حدیث سنی فوراً سمعنا واطعنا کہا۔ معراج کا واقعہ ہوا، اب پیارے نبی نے آگے بتایا مکے والوں کو کہ رات کے ایک حصے میں یہاں سے بیت المقدس لے جایا گیا، پھر ساتوں آسمانوں کی سیر کر کے لوٹا ہوں۔ مشرکین مکہ نے مذاق بنا لیا۔ ابو جہل دوڑا ابو بکر صدیق کے پاس گیا اور جا کے کہا ابو بکر ایک بات بتاؤ، اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ وہ ایک رات میں مکہ سے بیت المقدس جا کر آ گیا، مانو گے؟ ابو بکر نے کہا بالکل نہیں مانوں گا، کیونکہ اس دور کی مسافت کے اعتبار سے مکہ سے بیت المقدس آنا جانا 40 دن۔ ابو جہل نے کہا اگر کوئی کہے کہ ایک رات میں مکہ سے بیت المقدس جا کر آ گیا، مانو گے؟ کہا نہیں مانوں گا۔ ابو جہل نے کہا دیکھو تمہارے ساتھی محمد کہہ رہے ہیں کہ وہ رات کے ایک حصے میں نہ صرف مکہ سے بیت المقدس جا کر آ گئے بلکہ ساتوں آسمانوں کی سیر بھی کر کے آ گئے۔ ابو بکر صدیق نے بلا تأمل فوراً کہا اگر پیارے نبی فرما رہے ہیں تو ابھی مانتا ہوں میں، پیارے نبی فرما رہے ہیں تو ابھی مانتا ہوں میں۔ کہاں ہیں ہمارے وہ نوجوان جو سائنس کو پڑھنے کے بعد احادیث رسول کو سائنس کے میزان پہ جانچتے ہیں؟ سائنس مانے گی تو حدیثوں کو ہم مانیں گے، سائنس نہیں مانے گی تو حدیثوں کو ہم نہیں مانیں گے۔ اللہ اکبر۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، بخاری شریف کی حدیث ہے، ابو بکر صدیق کے اسی ایمان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا تھا، آپ نے پچھلی امت کا ایک واقعے کی طرف اشارہ کیا۔ ایک کسان ہل جوت رہا تھا اور ہل جوتنے کے درمیان اچانک وہ بیل پہ چڑھ بیٹھا، بیل پہ سوار ہو گیا۔ بیل نے کہا انما خلقنا للحرث ولم نخلق لہذا، ہمیں ہل جوتنے کے لیے اللہ نے پیدا کیا ہے، سواری کے لیے نہ پیدا کیا۔ یہ حدیث کس نے بیان کی؟ پیارے نبی نے بیان کی کہ ایک کسان ہل جوتنے کے درمیان جب بیل پہ سوار ہو گیا تو بیل نے کہا لم نخلق لہذا وانما خلقنا للحرث، ہم اس لیے پیدا نہیں کیا گیا، ہمیں تو ہل جوتنے کے لیے پیدا کیا گیا۔ یہ حدیث جب پیارے نبی نے سنائی لوگوں نے کہا سبحان اللہ بقرۃ تتکلم، کہا کہ سبحان اللہ کیسی بات ہے، گائے بات کر رہی تھی کیا، بیل بات کر رہا تھا کیا؟ پیارے نبی نے فوراً فرمایا لوگوں مانو نہ مانو میرا ابو بکر اور عمر اس بات کو مانتا۔ شہادت دی پیارے نبی نے کہ میری زبان سے جو الفاظ نکل جائیں، جو جملے نکل جائیں اور کتنی ناقابل یقین باتیں نکل جائیں، ابو بکر اور عمر فاروق رضی اللہ عنہما وہ فوراً سمعنا واطعنا کہتے ہیں۔ کہنا یہ ہے میرے بھائی ان نسلوں کی ایک بہت بڑی خصوصیت یہ تھی کہ ایمان کی جو کوالٹی اور ایمان کا جو درجہ، ایمان کا جو معیار ان نسلوں میں پایا گیا، ان نسلوں کے بعد آج تک وہ ایمان کسی دل میں نہیں پایا گیا۔ اور دوسری چیز جیسا ایمان ویسا جذبہ عمل، ویسا جذبہ عمل، اور ظاہر بات ہے ہی عمل ایمان کے تابع ہوا کرتا ہے۔ یہی وجہ قرآن میں کتنی آیتوں میں آمنوا وعملوا الصالحات
आमनु व अमिलुस्सालिहात, ईमान लाए और अमल सालेह किया। जो जज्बे अमल उन नस्लों में नजर आता है, आपको क़ियामत की सुबह तक वो जज्बे अमल कहीं नजर नहीं आएगा। आसमान से आयतें नाजिल हुई, जिन आयतों में सदका और खैरात का हुक्म दिया जा रहा है। अल्लाह के बंदो, खर्च करो, सदका करो, गरीबों को खिलाओ, मिस्कीनों को खिलाओ। ये आयतें जब नाजिल हुई ना, कुछ सहाबा थे, गरीब थे, नादार थे, मुखलिस थे। हालत ये थी कि वो खुद सदक़े के मुस्तहिक थे। उनके घर में चूल्हा नहीं जलता था, उनके तन पर ढंग का लिबास ना था, वो खुद मदद के मुस्तहिक थे। पर आसमान से वही नाजिल हुई कि ईमान वालों सदका करो, जज्बे अमल देखो। ये लोग जो खुद सदक़े के मुस्तहिक हैं, मदीने की मार्केट गए और मार्केट जाके अपनी पीठ पे मूटे ढोते थे और उससे जो कमाई होती थी ला के अल्लाह के रास्ते में सदका करते थे। प्रेस्टेज, वकार, दुनिया क्या कहेगी कि मैं कैसा काम कर रहा हूं, मूठे ढो रहा हूं, बाजार में काम कर रहा हूं। लोगों याद रखो, हराम कमाई कमा के बंगलों में रहने से बेहतर है कि हलाल कमाई ऐसे छोटे मोटे काम करके झोंपड़ियों में जिंदगी गुजार के चले जाओ। रिज़्क़े हलाल पर बनने वाली तुम्हारी झोंपड़ी काबिले तारीफ है बमुकाबिल उन बंगलों के जिन बंगलों की एक एक ईंट रिज़्क़े हराम से कमाई गई होती है। ये सहाबा थे जो इन हकीकतों को जानते थे। प्रेस्टेज, वकार, हुसूल जन्नत और हुसूल आखिरत के रास्ते में कभी रुकावट नहीं बनता था। मूठे ढोए, बोझ उठाया और कमा कर अल्लाह के रास्ते में सदका किया।